ہم کب آزاد ہوں گے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 15 اگست 2020۔ ہم نے اسکول کی کتابوں میں ایک کہانی پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک سوداگر نے طوطا پال رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ سوداگر تجارت کے لیے چین جانے لگا تو طوطے کے پنجرے کے پاس آ کر پیار سے بولا، میاں مٹھو، میں تمہارے لیے چین سے کیا لاؤں؟ میاں مٹھو نے جواب دیا، آپ میرے لیے وہاں سے کچھ مت لائیں، بس میرا ایک پیغام چین میں میرے طوطے بھائیوں کو دے دیں کہ میں پنجرے میں قید ہوں اور تم آزاد ہو۔ جب سوداگر اپنے سفر سے واپس آیا تو میاں مٹھو نے پوچھا کہ کیا آپ نے میرا پیغام وہاں کے طوطوں کو دیا تھا؟ تو سوداگر بولا، ہاں، جب میں نے تمہارا پیغام دیا تو ایک طوطا درخت سے زمین پر گرا جیسے مر گیا ہو۔ یہ سن کر پنجرے میں قید طوطا بھی پنجرے کے فرش پر گر کر بے سدھ ہو گیا۔ سوداگر نے افسوس کیا کہ اس نے وہاں کے طوطے کے مرنے کی خبر سنائی، شاید اس طوطے کا اس طوطے سے کوئی جذباتی تعلق تھا۔ سوداگر نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بے سدھ طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جو ہی طوطا جھاڑیوں میں گرا تو اس نے ایک دم اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑان بھر کر قریبی درخت پر جا بیٹھا۔ طوطا حیران سوداگر کو مخاطب کر کے بولا، میرے چینی دوست نے مجھے آزادی حاصل کرنے کی ایک ترکیب بتائی تھی، کیونکہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ ایک پنجرے کی قید سے محض آزاد ہو جانا چرند پرند کے لیے تو اصل آزادی ہو سکتی ہے، لیکن انسانوں کے لیے پنجرے کی قید سے آزادی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جبکہ اصلی منزل تک پہنچنے کے لیے اس راہ سلوک میں اور بھی بہت سی منزلیں آتی ہیں۔ ہم نے 14 اگست 1947 کو انگریزوں اور ہندوؤں کے مشترکہ پنجرے کی قید سے آزادی حاصل کر لی، لیکن خود تیار کردہ قید خانوں سے کس حد تک آزاد ہوئے؟ آئیے 14 اگست 2020 کے پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے گائیڈ لائن دی کہ پاکستان میں مذہبی لحاظ سے سب برابر کے شہری ہوں گے۔ ریاست کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے 6 ماہ بعد 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے آئین کے رہنما اصولوں کے لیے قرارداد مقاصد منظور کی گئی، جس کے مطابق ریاست پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا۔ کیا ہم آج تک ان دو نظریات کی کنفیوژن میں نہیں ہیں؟ ہم اس کنفیوژن سے کب آزاد ہوں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی اسی تقریر میں انتباہ کیا تھا کہ ذخیرہ اندوز اور اقربا پرور ملک کے سنگین دشمن ہیں۔ کیا 2020 کے پاکستان میں جا بجا ذخیرہ اندوز اور اقربا پرور موجود نہیں ہیں؟ ہم ان ذخیرہ اندوزوں اور اقربا پروروں سے کب آزاد ہوں گے؟ پاکستان ایک جمہوری تحریک کے نتیجے میں بنا۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے دوسرے رہنما اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ پاکستان میں نظام حکومت جمہوری ہوگا، مگر یہاں 4 مارشل لا آ چکے ہیں۔ ان غیر جمہوری حکومتوں کے ڈکٹیٹر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ کیا یہ ایک کھلی منافقت نہیں تھی؟ ہم اس منافقت سے کب آزاد ہوں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خراب صورتحال کو دنیا کے سامنے پاکستان کے مقدمے کے لیے ایک اہم ترین دلیل کے طور پر پیش کیا، یعنی پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کی ضامن ہوگی۔ کیا 2020 کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال خراب نہیں ہے؟ ہم انسانی حقوق کی خراب صورتحال سے کب آزاد ہوں گے؟ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس پاکستان میں مسلمانوں کے کئی فرقے موجود ہیں جو ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ کیا پاکستان ان مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا جو مذہبی تعصب پر یقین رکھتے ہوں گے؟ ہم اس مذہبی تعصب سے کب آزاد ہوں گے؟ 2020 کے پاکستان میں لسانی بنیادوں پر علاقے تقسیم ہو چکے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو سامنے آنے والا پاکستان کیا انہی لسانی جھگڑوں کے لیے معرض وجود میں آیا تھا؟ ہم ان لسانی جھگڑوں سے کب آزاد ہوں گے؟ اگست 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پسماندہ تھے۔ پاکستان بنانے والوں کا خیال تھا کہ مسلمان اپنے ملک میں رہ کر زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں گے۔ 73 برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ حکومت کے لیے کم ترین ترجیح رکھتا ہے۔ یہاں کے شہری اپنی ہمسایہ ریاستوں سے کئی فیصد زیادہ ان پڑھ ہیں۔ کیا پاکستان جہالت کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا؟ ہم اس جہالت سے کب آزاد ہوں گے؟ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں اپنے معاشی استحصال کا رونا روتے تھے۔ کیا 2020 کے پاکستان میں مسلمان ہی مسلمان کا معاشی استحصال نہیں کر رہا؟ ہم اس معاشی استحصال سے کب آزاد ہوں گے؟
اگست 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی؟ کیا 2020 کے پاکستان میں سب شہریوں کی جان مال عزت اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں محفوظ ہے؟ ہم جان مال عزت کے غیر محفوظ ہونے کے خوف سے کب آزاد ہوں گے؟ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ 2020 کے پاکستان میں کئی قوموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کیا یہ دو قومی نظریے سے اختلاف نہیں ہے؟ ہم اس اختلاف سے کب آزاد ہوں گے؟ ہمارے ہاں ادیب، شاعر، رائٹر، دانشور، صحافی اور اساتذہ جیسی علمی و ادبی شخصیات اپنی نوکریوں اور ملازمت میں توسیع کے لیے اپنے قلم، نظریات اور شرافت وزراء کے قدموں میں رکھنے سے بھی دریغ نہیں کرتیں۔ ہمارے ادیب، شاعر، رائٹر، دانشور، صحافی اور اساتذہ کی یہ منافقت پاکستان کو ادب اور علم و دانش کے میدان میں بہت پیچھے لے گئی۔ پاکستان اس ادبی، علمی اور دانشورانہ منافقت سے کب آزاد ہوگا؟ مذکورہ بالا بہت سے قید خانے ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو خود بند کر رکھا ہے۔ ان سے آزادی ہی 14 اگست 1947 والے پاکستان کی مکمل آزادی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کب آزاد ہوں گے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔